شادی کے بعد وقاص اور آسیہ بہت ہی اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ شادی کو 2 سال گزر چکے تھے۔ آسیہ کی امی اب اکثر بیمار رہتی تھیں۔ ایک دن آسیہ وقاص کو کہنے لگی، امی کو آرام نہیں آ رہا، امی کو کسی بڑے ڈاکٹر کو چیک کرواتے ہیں۔ وقاص نے ایک بڑے ڈاکٹر سے ٹائم لیا جو کہ دوسرے شہر میں تھا، پھر اپنی ساس کو چیک اپ کے لیے دوسرے شہر لے گیا۔ وقاص کی بیوی بھی ساتھ تھی۔ جس شہر جا رہا تھا اسی شہر میں وقاص کی بہن کی شادی ہوئی تھی۔ ہسپتال پہنچے، ڈاکٹر سے پہلے ہی ٹائم لیا ہوا تھا۔ وقاص نے ریسیپشن پر بیٹھے لڑکے سے پوچھا، ڈاکٹر خاور صاحب کب تک آئیں گے؟ وہ لڑکا ہلکی سی مسکراہٹ سے بولا، سر، ڈاکٹر خاور صاحب آج لیٹ آئیں گے۔ وقاص چونک کر بولا، کیا مطلب؟ ڈاکٹر صاحب نے خود مجھے ٹائم دیا تھا 12 بجے کا۔ لڑکا پیار سے بولا، سر میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن ڈاکٹر صاحب ایک میٹنگ میں گئے ہیں، وہ 7 بجے سے پہلے نہیں آئیں گے۔ آپ ایسا کریں 7 بجے آ جائیں۔ وقاص نے گھڑی کی جانب دیکھا، 1 بج رہا تھا۔ اگر گھر بھی جاؤں تو 2 گھنٹے لگ جائیں گے، پھر واپس آنا۔ وقاص اپنی بیوی کو بلا کر کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب تو 7 بجے آئیں گے، اگر گھر جا کر واپس آئیں تو بہت لیٹ ہو جائیں گے۔ وقاص کی بیوی آسیہ بولی، تو پھر یہیں بیٹھ کر انتظار کریں کیا؟ وقاص ساس کی جانب دیکھ کر بولا، آپ امی سے پوچھ لیں، اگر ان کو اعتراض نہ ہو تو میری بہن حوریہ کے گھر چلے جاتے ہیں، پاس ہی گھر ہے۔ حوریہ کے پاؤں پہ چوٹ لگی تھی، تب تیمارداری کے لیے نہیں آ سکا تھا، چلو اس بہانے حال چال بھی دریافت کر لیں گے۔ آسیہ امی کی جانب دیکھ کر بولی، اچھا میں امی سے پوچھ لوں، اگر وہ مان جاتی ہیں تو چلتے ہیں۔ آسیہ نے ماں کو بتایا، ڈاکٹر تو لیٹ ہے، 7 بجے آئے گا، تب تک ہم یہاں کیا کریں گے؟ وقاص کہہ رہے ہیں ان کی بہن حوریہ کے گھر چلے جاتے ہیں۔ ساس منہ بنا کر بولی، تم لوگوں نے جانا ہے تو جاؤ، میں تو اس کے گھر کبھی نہ جاؤں۔ آسیہ آہستہ سے بولی، امی بھول جائیں نا اب ان باتوں کو، وقت گزر گیا ہے، اب کیا فائدہ؟ وقاص بتا رہے تھے، حوریہ کے گھریلو حالات بہت خراب ہیں۔ ساس طنز کرتے ہوئے بولی، میرے بیٹے کا رشتہ تو بڑی اکڑ سے ٹھکرایا تھا، جیسے کسی وزیر کے ساتھ شادی کرے گی۔ کتنی باتیں کی تھیں جب میں رشتہ مانگنے آئی تھی، میرا تو دل نہیں اس کی شکل بھی دیکھنے کا۔ تم نے جانا ہے تو تم دونوں چلے جاؤ، میں یہیں انتظار کر لیتی ہوں۔ وقاص باہر کھڑا بہن سے فون پہ بات کر رہا تھا۔ آسیہ آہستہ بولی، وقاص امی تو کہہ رہی ہیں میں یہیں انتظار کر لیتی ہوں، تم دونوں حوریہ سے مل کر آ جاؤ۔ حوریہ فون پہ باتیں سن رہی تھی۔ وقاص نے حوریہ سے کہا، ہو سکتا ہے میں اور آسیہ تھوڑی دیر تک تمہاری طرف آئیں۔ پھر اچانک ساس نے آواز دی، چلو ٹھیک ہے، میں بھی ساتھ چلتی ہوں، ذرا دیکھوں تو صحیح کون سے محل میں رہ رہی ہے اور کتنی خوشحال ہے۔ وقاص اپنی ساس کے بارے میں سب جانتے تھے، وہ ذرا اکھڑے ہوئے مزاج کی تھیں۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے وقاص کی بہن کا رشتہ مانگا تھا، مگر وقاص اور اس کے گھر والوں نے انکار کر دیا تھا۔ انہیں وٹا سٹا والا رواج اچھا نہیں لگتا تھا۔ بس اسی وجہ سے وقاص کی ساس باتیں کرتی تھیں، مگر وقاص کچھ نہ کہتے تھے۔ ادھر حوریہ گھر میں اکیلی تھی، اس کا شوہر کام پہ گیا تھا۔ حوریہ پریشان ہو گئی، بھائی نے اچانک آنے کا بتایا ہے، اب کیا کروں؟ سمیر کو کال کی، آپ کہاں ہیں؟ سمیر جاب کی تلاش میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ سمیر نے بتایا، میں تو لاہور آیا ہوا ہوں، خیر تو ہے؟ حوریہ نے بتایا، میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں اور آپ بھی اب گھر نہیں ہیں، وقاص بھائی اور بھابھی آ رہے ہیں، کیا کروں؟ سمیر پیار سے بولا، حوریہ تم سب حالات جانتی تو ہو، دعا کرو مجھے نیو جاب مل جائے، اور ہاں کچھ پیسے ساتھ والوں سے ادھار لے لو، پہلے بھی انہی سے لیے تھے، مگر اس بار ساتھ والوں نے پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ حوریہ کو بہت ٹینشن ہو رہی تھی۔ اس نے فریج میں دیکھا، ایک آم پڑا ہوا تھا اور دودھ کا ایک ہی گلاس تھا۔ حوریہ نے کہا، چلو 2 گلاس جوس آرام سے بن جائے گا، برف زیادہ ڈال لوں گی،
اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی۔ حوریہ نے دروازہ کھولا۔ وقاص نے سلام کیا، سر پہ ہاتھ پھیرا۔ گھر میں داخل ہوئے۔ یہ کیا؟ وقاص نے تو کہا تھا ہم دو ہی آئیں گے۔ ساتھ وقاص بھائی کی ساس بھی آ گئی۔ حوریہ کچھ پریشان ہو گئی۔ اب کیا کروں؟ میں نے تو مشکل سے 2 گلاس جوس ارینج کیا تھا، تیسرا کیا کروں؟ پہلے ہی برف اور پانی ملا کر گزارا کیا تھا۔ ساس حوریہ کو دیکھ رہی تھی۔ حوریہ نے واشنگ مشین لگائی ہوئی تھی، کپڑے دھو رہی تھی۔ تھوڑی سی حالت بگڑی ہوئی تھی۔ ساس طنز کرتے ہوئے بولی، اتنے کپڑے کس کے ہیں؟ شہر میں دھوبی کی دکان تو نہیں بنا لی؟ حوریہ مذاق میں بات ٹال گئی، نہیں خالہ، سمیر ایسے کام نہیں کرتے۔ حوریہ کچن میں گئی، پریشان تھی اب کیا کروں؟ جوس تو صرف 2 گلاس ہیں۔ بھائی نے ساس کے بارے میں بتایا ہی نہیں کہ وہ بھی آ رہی ہیں۔ اگر اس کو پتہ چلا تو میرا بہت تماشا لگائے گی۔ حوریہ نے 2 گلاس جوس ایک ساس کو دیا اور بھابھی کو، پھر 1 گلاس بھائی کی جانب بڑھایا۔ بھائی یہ لیں آپ کی فیورٹ کولڈ ڈرنک اسپرائٹ۔ وقاص نے مسکراتے ہوئے گلاس پکڑ لیا۔ وقاص نے جب گھونٹ بھرا تو چونک گیا، یہ تو پانی ہے۔ وقاص سمجھ گیا تھا ضرور کوئی وجہ ہوگی جو حوریہ نے مجھے پانی کا گلاس دیا ہے۔ وقاص پوچھنے لگا، اچھا تو سمیر کہاں ہے؟ اس کا کام کاج کیسا چل رہا ہے؟ حوریہ آہستہ سے بولی، سمیر کہہ رہے تھے انشاءاللہ ان کو کمپنی والے پروموشن دیں گے۔ اتنے میں ساس وقاص سے کہنے لگی، وقاص یہ جوس بہت ٹھنڈا ہے، مجھے تم اسپرائٹ دے دو۔ ویسے بھی اسپرائٹ میرے معدے کے لیے بھی ٹھیک ہے۔ حوریہ گھبرا گئی، وقاص کی جانب دیکھنے لگی۔ وقاص بھی چپ ہو گیا۔ وقاص نے حوریہ کی جانب دیکھا، پھر مسکرا کر بولا، ساسو ماں میں نے آدھے سے زیادہ تو پی لی ہے۔ حوریہ تم ایسا کرو، امی کو دوسرا گلاس لا دو۔ حوریہ بیچاری گھبرا کر اٹھنے لگی تو وقاص بولا، تم بیٹھی رہو، پاؤں کے زخم کا خیال رکھا کرو اور زیادہ نہ چلا کرو، میں لے آتا ہوں امی کے لیے اسپرائٹ۔ وقاص جلدی سے اٹھا، کچن میں گیا۔ فریج میں کچھ بھی نہیں تھا۔ وقاص سمجھ گیا تھا پانی دینے کی وجہ یہی تھی۔ وقاص نے خالی گلاس نیچے پھینکا۔ گلاس ٹوٹنے کی آواز سن کر حوریہ جلدی سے اٹھی۔ وقاص بھائی کیا ہوا؟ وقاص ہلکا سا مسکرایا، کچھ نہیں، بوتل گر گئی ہے۔ میں ایسا کرتا ہوں امی کو دکان سے لا دیتا ہوں۔ ساس جوس کا گھونٹ بھرتے ہوئے بولی، رہنے دو اب، جوس ہی پی لیتی ہوں۔ حوریہ کی جان میں جان آ گئی۔ حوریہ شرمندہ نظروں سے بھائی کی طرف دیکھنے لگی۔ وقاص نے مسکراتے ہوئے کہا، پگلی کیا ہوا؟ تم بالکل ٹینشن نہ لو، میں سب سمجھ چکا ہوں۔ بس تم نے اندر جا کے یہ کہنا ہے کہ میں آپ سب کے لیے بریانی بنا رہی ہوں، باقی میں خود ہی سنبھال لوں گا۔ پھر سب باتیں کرنے لگے، کیا ہوا ہے خالہ کو؟ ڈاکٹر نے کب آنا ہے؟ حوریہ کہنے لگی، بھائی بریانی پکا لوں پھر آپ کے لیے؟ ساس کچھ بولنے لگی۔ وقاص جھٹ سے بولا، نہیں نہیں حوریہ، ٹائم اب بہت کم ہے، ڈاکٹر 1 گھنٹے تک آ جائے گا، ہمیں اب جانا ہوگا، بریانی ادھار رہی، پھر کبھی سہی۔ وقاص نے آسیہ سے کہا، آسیہ چلیں 6 بج چکے ہیں، ہسپتال میں پھر بہت رش ہو جائے گا، امی چلیں کیا؟ ساس منہ بنا کر بولی، ہاں چلتے ہیں اب۔ پھر جب ساس کو کوئی بات نہ ملی تو جاتے ہوئے طنز کر گئیں، حوریہ کچھ پیسے جوڑ کر نیا پنکھا لے لو، ہوا ہی نہیں دیتا، یہ اتنا پرانا ہو چکا ہے۔ حوریہ خاموش رہی۔ جاتے ہوئے بھائی نے سر پہ ہاتھ پھیرا اور ہاتھ میں مصافحہ کرتے ہوئے 5000 روپے چپکے سے میرے ہاتھ میں تھما دیے اور آہستہ سے بولے، اسپرائٹ بہت مزے کی تھی۔ پھر میں مسکرانے لگی۔ بھائی نے دعا دی، خوش رہو اور اپنا خیال رکھا کرو، میں پھر چکر لگاؤں گا کسی دن، اور سمیر کو ساتھ لے کر آنا کسی دن، تم لوگوں کے لیے کچھ سامان لے کر رکھا ہے۔ حوریہ کی آنکھیں نہ جانے کیوں نم ہو گئی تھیں۔ وقاص بھائی نے آنسو صاف کیے، پاگل خوش رہا کرو۔ اس طرح پیارے بھائی نے میری مالی کمزوری پر پردہ ڈالا اور میرے ساتھ ہمدردی سے مدد بھی کی۔ بھائی تو بہنوں کی جان ہوتے ہیں، بہنوں کا مان ہوتے ہیں، بہنیں کب سارا سنسار مانگتی ہیں بھلا۔
بھائی کی تھوڑی سی محبت ہی کل کائنات ہوتی ہے بہنوں کے لیے۔ ہر بھائی میرے بھائی وقاص جیسا ہو جائے تو کبھی بہنوں کی آنکھیں دکھ کے آنسو سے نم نہ ہوں گی، کبھی بہنیں لاوارث نہ ہوں گی۔ بہنوں کے چمکتے دھمکتے چہرے دیکھنے والے ہوتے ہیں جب وہ بھائی سے مل رہی ہوتی ہیں۔ ان کے چہرے کی رونق قابل دید ہوتی ہے، اور جب بھائی قریب پہنچ کر اسی شہر میں پہنچ کر نہ آنے کا کوئی بہانہ بتا دے تو ایک دم خاموش سی ہو جایا کرتی ہیں بہنیں۔ بہنوں سے شفقت، محبت، ہمدردی کیا کریں کہ وہ باپ کا عکس بھائی میں دیکھتی ہیں۔ محبت کے ساتھ رہیں، اپنے بہنوں کا خیال رکھیں اور دوسروں کی بہنوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں کہ یہی ہمارے مذہب اور معاشرے کا سنہری اصول ہے۔